آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذیقعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں کن کا انتقال ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ سوال ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عامر۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب ہے مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سوال ہے جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق کیسے پڑا؟ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ علم الاسماء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھی، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب ہے چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا؟ ایک ان میں سے نبی بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کون سے سال اور ماہ میں ہوا؟ جواب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد ماہ شوال میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں 2 علی نام کے گزرے ہیں، دونوں کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، ایک نواسہ اور ایک داماد۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب ہے، میدان عرفات میں۔ سوال ہے، سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے، شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے، توحید۔ عہد بنو امیہ میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ قسطنطنیہ۔ فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے، شہد کو۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور وہ کس ملک میں سے ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سوال ہے، کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب ہے، جبل خندمہ۔ سوال ہے، کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے، مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ کس منزل میں صورتوں کی تعداد 13 ہے؟ چھٹی منزل میں۔ سوال ہے، کن صحابی کو 2 پروں والا کہا جاتا ہے؟
जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हों को दो परों वाला कहा जाता है। कौन सी सूरत दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है? सूरह कौसर। क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है? जी हां, जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल में। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब रोजा तोड़ दिया था? जवाब है गज़वा बदर में। नमाज कसूफ में कितनी मर्तबा अजान दी जाती है? अजान नहीं देते। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो 1000 पेशों में महारत रखते थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में महारत रखते थे। जुल्करनैन का लफ्ज कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? 3 जगह। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहमद की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहमद की लंबाई 4 हाथ 1 बालिश और चौड़ाई 2 हाथ 1 बालिश थी। सवाल है इस्लाम में इक़्तिदार आला किसके पास होता है? जवाब है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कितने मौजज़े अता फरमाए थे? अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 4 मौजज़े अता फरमाए थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान किसने नमाज पढ़ाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान नमाज पढ़ाई। सवाल है बागे इरम के नाम से किस बादशाह ने जन्नत बनाई? जवाब है शद्दाद ने। सवाल है बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब है जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल है पहली नमाज की इमामत किसने की थी? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। जब लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब कैसे आता था? जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं होती थी तो कुरान की आयत नाजिल होती थी। जो लोग कुरान हकीम लिखा करते थे उन्हें क्या कहते हैं और इनकी तादाद क्या थी? उन्हें कातिबाने वही कहते हैं और इनकी तादाद 41 थी।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ 8ویں پشت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ خرطوم میں۔ حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہودا نے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ سوال ہے خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ ریچھ۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سورہ کوثر کا نزول نمبر کیا ہے؟ 15واں۔ سوال ہے شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب ہے 1 سال تک۔ سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کتنا سامان پیش کیا؟ جواب ہے نصف۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں زیر صرف 1 مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی صرف 1 سورت ایسی ہے جس میں زیر صرف 1 مرتبہ آئی ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص۔
قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس نبی کے لیے کنوا روٹی لاتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اردن کے قریب ایک نالے کے پاس جا کر روپوشی اختیار کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اللہ پاک نے کھانے پینے کا انتظام اس صورت میں رکھا کہ ایک کوے کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا جو کہ صبح و شام حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لاتا تھا۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا حلال لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ سوال ہے کون سے صحابی قریش کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی سواری اونٹ کو مار ڈالا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے؟ جواب ہے خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کو ناپسند کرتے تھے؟ جواب ہے خالص شوق سرخ رنگ۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ نساء سے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत कब हुई? विलादत नबवी से 2 साल और चंद माह कबल। सवाल है बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात के बारे में वही नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में। उस वक्त वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी ज़ौजा भी मौजूद थीं। जन्नत में कौन सी 2 इबादतें बाकी रहेंगी? ईमान और निकाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार नाजिल हुए? 42 मरतबा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने भाई इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े थे या छोटे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े थे। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहली औलाद में से कौन कौन मुशर्रफ बा इस्लाम हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हिंद, हाला बेटा और हारिस बेटा। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कब पैदा हुई? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 44 साल उम्र थी, यानी नबूवत मिलने के 4 साल बाद हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किला कमूस का दरवाजा अपने हाथ से उखाड़ फेंका था। इस दरवाजे के मुतालिक क्या मशहूर था कि कितने आदमी मिलकर इसे नहीं उखाड़ सकते? जवाब है 70 अफराद मिलकर भी नहीं उखाड़ सकते थे। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जानिसार क्या कहलाते थे? जवाब है हवारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए फिरौन ने कितने जादूगरों को जमा किया? जादूगरों की तादाद 15,000 थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नेनवा से चले तो किस दरिया से कश्ती में सवार हुए? दरियाए फराज से। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे उस जगह को क्या कहते हैं? जवाब है जबले रुमात। दज्जाल कहाँ है? दज्जाल बहरा हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
سوال ہے دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال ہے سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ صلاۃ الجنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3، فرض، سنت، واجب۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ سوال ہے کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں بوڑھا۔ کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ اسدی۔ سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ سوال ہے نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔
عورت میں کون سی دو چیزیں ظاہر ہو جائیں تو اس سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے؟ ایسی عورت سے فاصلہ رکھو جس میں دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جسم کے کس حصے کے بال کھینچنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ ناک کے۔ کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پڑھنا جائز ہے؟ لیٹ کر درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کمر درد رہتا ہے، اس صورت میں آپ لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ لیٹ کر تلاوت کرتے دوران اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ پاؤں سمیٹنا فرض یا واجب یہ بھی نہیں ہے، صرف ادب کا تقاضا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لیٹ کر درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے، تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ بتائیں، شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کام میں مصروف تھے؟ تلاوت قرآن میں۔ سوال ہے، توریت جن پتھروں پر کندہ تھی وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ جواب ہے، سرخ یاقوت کے نام سے۔ سوال ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آگ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کون سے قبیلے سے تھے؟ بنو غفار سے۔
سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ جواب ہے آئزک۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سورہ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کہا؟ کہا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال گئے؟ جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔
قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کو کہا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم عاد کو مطلب ہے ستونوں والے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال ہے کس چیز کے کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب ہے گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جس میں 7 حصے شامل ہو۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا؟ خاموشی ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا۔ گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟ سوال ہے نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 2، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ سوال ہے وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر۔